اب کون ہے چیخنے والا چلانے والا جب ہمارے مدرسے پر بلڈوزر چلا جائے؟ اب کون ہے؟ کہاں گئے وہ؟ یوپی کے حالات سے ہم جوجے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے تصور کیا ہے، ہم جانتے ہیں ان بستیوں کو۔ میرے بھائیوں، جہاں کپڑے اتار کر، میرے بھائیوں گجرات کا وہ منظر بھی ہم نے دیکھا ہے میرے بھائیوں کی، جہاں 8 مہینے اور 8.5 مہینے ہم بچے کی ماں پیٹ میں بچہ، لیکن ان جن سنگھیوں نے، ان رام بھکتوں نے رام کا نام لے کر کے شور سے اس کا بھی پیٹ پھاڑا ہو، اور اس کا پیٹ پھاڑتے ہوئے بھی جے شری رام کے نعرے لگائے ہوں۔ اور تصور کیجئے کہ اس کے پیٹ سے نکلنے والے اس بچے کو جو بیچارہ صحیح سے چیخ بھی نہیں مار سکا، اس کی ماں کی چتا میں جلا دیا گیا ہو۔ ارے وہ تو بالکل گائے ہے، وہ تو بالکل گائے ہے۔ تو گائے شرافت اور سنجیدگی کی مثال دی جاتی ہے تو گائے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ارے وہ تو بالکل گائے ہے، گائے بہت سمجھا ہے، اس کو تو بالکل گائے سمجھو، یعنی گائے کی طرح سیدھا۔ تو گائے کی طرح سیدھے صحابہ، یعنی کتنے سیدھے تھے کہ 10,000 صحابہ جب مکہ فتح ہوا تو فاتحانہ داخلہ ہوا۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک اور صاف کیا۔ 360 بتوں کو آپ نے چھری سے گرا کر توڑ دیا، اور ہر بت کو گراتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گئے، اور باطل کو تو مٹنا تھا۔ 10,000 صحابہ کا جب مکے میں فاتحانہ داخلہ ہوا تو سارے صحابہ چیخ رہے تھے کہ اللہ کے نبی آج ہم بدلہ لیں گے، ہمیں ان لوگوں نے مکے سے نکالا تھا، آج ہم ان کو مکے سے نکالیں گے، انہوں نے ہمارے باپ دادا کو مارا تھا، آج ہم ان کو ماریں گے۔ اے اللہ کے نبی آج ہمیں اجازت دیجیے کہ آج ہم بدلہ لیں، آج انتقام لیں۔ الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو قتل کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو مارنے کا دن ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، آج کا دن قتل کرنے کا دن نہیں، آج کا دن انتقام لینے کا دن نہیں ہے، آج کا دن بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، آج کا دن تو عفو درگزر کا دن ہے، آج کا دن تو معاف کر دینے کا دن ہے۔ آئے کافروں، آئے مکے کے نواسیوں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا فَذَهَبُوا أَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ، جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، آج تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، حقیقت جانیے اسلام اسی اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے پھیلا تھا۔ اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معجزے دکھاتے رہے، لیکن آپ کے معجزے اتنا زیادہ تقویت نہیں پہنچا پائے۔ کافروں نے کہا چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، اللہ کے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن اس کو دیکھ کر بھی کافر ایمان نہیں لائے۔ اللہ کے نبی کی انگلیوں سے پانی گرنے لگا، صحابہ نے وہ پانی پی لیا، اس معجزے کو دیکھ کر بھی لوگ ایمان نہیں لائے۔ ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں ہیں، اس نے کان میں لگایا تو کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں، اس چیز کو دیکھ کر بھی لوگ مسلمان نہیں ہوئے، اور ابو جہل بھی مسلمان نہیں ہوا۔ معجزے اسلام قبول کرنے میں زیادہ مددگار نہیں ہوئے، معجزوں نے، اس چمتکار میں معجزوں نے اسلام پھیلانے میں زیادہ مدد نہیں کی۔ ہاں، جب آپ نے ہندا کو جب آپ نے معاف کیا، جب آپ نے ابو سفیان کو معاف کیا، جب آپ نے حمزہ کے کان اور ناک چبانے تو کلیجہ چبانے والی کو، پیٹ پھاڑنے والی کو، ناک کان میں زبان کاٹ کر گلے کا ہار بنانے والی کو جب آپ نے معاف کیا تو یہ اخلاق دیکھ کر لوگ اسلام لائے۔ اپنی بیٹی کے قاتل حبارت میں اسود کو جب آپ نے معاف کیا تو لوگ اسلام لائے۔ اسلام اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کی وجہ سے پھیلا، جو آپ نے
کے اندر داخل ہوا اور آپ نے کہا نہیں آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا, تم بے فکر رہو, جہاں رہتے تھے وہیں رہو, لا تثریب علیکم اليوم, آج تم سے کوئی انتقام نہیں, کوئی بدلہ تم سے نہیں لیا جائے گا, جاؤ. میرے بھائیو اس اخلاق اور اس کردار کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے. آج اسی اخلاق کی ضرورت ہے, آج اسی کردار کی ضرورت ہے. مسلمانوں مت لڑو, بہت لڑ چکے ہیں ہم. اب یہ سوال نہیں ان کا کوئی حساب و کتاب ہوگا اللہ کے یہاں. بہت لڑ چکے ہیں ہم ان چیزوں پر. نیت اوپر باندھنا چاہیے کہ نیت نیچے باندھنا چاہیے, تراویح 8 رکعت پڑھنی چاہیے کہ 20 رکعت پڑھنی چاہیے. ہم نے ان چیزوں کو اٹھا کر ہم نے کئی سال لگا دیے ہیں وہی کے وہی پڑے ہوئے ہیں. آج ضرورت ہے ان تمام اختلافات کو ختم کرنے کی. میرے پیارے ساتھیوں, اپنے آپ کو بدلو, اپنے آپ کو چینج کرو, پورا قرآن پڑھ جائیے, نبی اکرم کی حدیثیں پڑھ جائیے. آپ کو صرف 25% 1/4 1/4 حصہ آپ کو صرف عبادات کا ملے گا, آپ کو حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والا ملے گا. لیکن آپ دیکھیں تو 3/4 حصہ آپ دیکھیں تو آپ کا 3 حصہ آپ کا حقوق العباد سے بھرا پڑا ہے. حقوق العباد سے 4 حصے کیے جائیں اسلام کے تو 1 حصہ حقوق اللہ سے بھرا ہے اور 3 حصے حقوق العباد سے بھرے پڑے ہیں. ہاں ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں, غور سے سنو, کہ اللہ اپنا حق اگر مارا ہے کسی بندے نے تو وہ معاف کر سکتا ہے, اس کو پورا حق ہے معاف کرنے کا. لیکن اگر کسی بندے کا حق کسی نے مارا ہے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں, اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی جو کہ بہت ضروری ہے, سب سے زیادہ ضروری ہے, لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھے تو اللہ رب العالمین چاہے تو اپنا حق معاف کر سکتا ہے. ایک بار آپ کو نماز نہ پڑھنے پر چھوڑ سکتا ہے, اپنا حق معاف کر سکتا ہے. لیکن یاد رکھنا, اگر کسی کی ایک بالشت زمین بھی اگر آپ نے کسی کی ناجائز طور پر قبضہ کر کے جمع کر اگر آپ نے اس پر قبضہ لیا ہے تو یاد رکھنا اس کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن بھی معاف نہیں کرے گا. نماز نہیں پڑھی اللہ معاف کر سکتا ہے, روزہ نہیں رکھا اللہ معاف کر سکتا ہے, صاحب استطاعت ہونے کے بعد کہ حج نہیں کیا اللہ معاف کر سکتا ہے, لیکن زکات صاحب استطاعت ہونے کے بعد زکات نہیں دی تو اللہ معاف کر سکتا ہے. اپنا حق ہے معاف کر سکتا ہے. لیکن اگر کسی کو کسی کی ماں کی گالی آپ نے کی ہے اور بغیر اس سے معافی مانگے ہوئے آپ مر گئے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اگر 1 انچ بھی زمین آپ نے کسی کی قبضہ کر لی اور دبا لی اور اسی کو دیے بغیر اور معافی مانگے بغیر مر گئے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرے گا. میرے بھائیوں, اس سے نکلیے, تراویح 8 پڑھے کہ 20 پڑھے, اس سے نکلیے کہ آمین زور سے بولے کہ آہستہ بولے, اس سے نکلیے کہ آپ اوپر نیت باندھے کے نیچے. سوشل میڈیا پر دیکھ لو ایک کتنا بڑا کم وقت اور ایک بڑے غیرت انسان جنازے میں کھڑا ہو کر آٹو رکشے کے پاس کھڑا لے کر مائک میں چیخ رہا ہے اور ایک آدمی کا جنازہ وہی پڑھا جانے والا ہے اور چیخ کر کہہ رہا ہے کہ جو دیوبندی اور وہابی اس مبارک جنازے میں اگر آئے ہیں تو وہ نکل جائیں, وہ جنازہ نہ پڑھے. اگر اس اعلان کے بعد بھی اگر نہیں نکلتے ہیں تو اپنی بے عزتی کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے. یہ اعلان کر رہا ہے جنازے سے پہلے مائک لگا کر آٹو کے اوپر. میرے بھائیوں, تصور کریے آج کے اس علمی ماحول میں اور کمپیوٹرائز دور میں اور الیکٹرانک میڈیا کے دور میں اس بغیرت کو, اس کمینے کو اتنی بھی لاش نہیں آئی. اس ساری دنیا ہمارا مذاق اڑا رہی ہے. آج پوری کی پوری کمیونٹی ایک پارٹی ہمارے پیچھے پڑ گئی ہے. آج کشمیر فائل دکھا کر ایک قوم کو
ٹوپی لگا کر بغیرت یہ کہہ رہا ہے کہ وہابی اور دیوبندی اس جنازے سے نکل جائیں ورنہ اپنی بے عزتی کا خود ذمہ دار خود ہوں گے۔ میرے بھائیوں، جب قوم کے اندر ایسی بدکپاشی پیدا ہو جائے، ایسی جہالت پیدا ہو جائے، تو پھر سمجھ لو کہ یہ قوم مر چکی ہے اور اس کو مارنے کے لیے مارنے والے پیدا ہو چکے ہیں۔ اور اس قوم کی حفاظت اب اللہ بھی نہیں کرے گا، وطن کی حفاظت کرنا نادا مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہو رہے ہیں آسمانوں میں۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری نا اتفاقی کا حال ہے۔ اسی کی وجہ سے آپ دیکھتے جائیے، یو پی کے چناؤ پہ ذرا نظر ڈال کے دیکھیے، کہیں ہم صرف 100 ووٹوں سے ہار رہے ہیں، کہیں ہم صرف 1000 ووٹوں سے ہار رہے ہیں، کہیں ہم صرف 500 ووٹوں سے ہار رہے ہیں، اور اس جگہ دیکھیے کہ 4000 5000 3000 ووٹ لے کر ہم کو کس نے ہرایا ہے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اور یہ صورتحال اب کون ہے چیخنے والا اور چلانے والا جب ہمارے مدرسے پر بلڈوزر چلا جائے؟ اب کون ہے؟ کہاں گئے وہ حقیقت میں ہماری رہنمائی کرنے والے، ہمارے لیے اپنے جوشی کی تقریریں کرنے والے اور اپنی شیروانیوں کے بٹن کھولنے والے؟ آج کہاں ہیں؟ انہیں چوہے کے بل میں چھپے ہوئے ہیں۔ یہ سب تصورات اور یہ خیالی پلاؤ سے نکالیے، کوئی آپ کا نہیں ہے، چاہے کتنا اپنا ہمدرد بننے کی کوشش کرے۔ آپ کو خود عقل و شعور سے کام لینا ہے، آپ کو خود حکمت عملی سے کام لینا ہے، آپ کو خود سمجھداری سے کام لینا ہے۔ یو پی کے حالات سے ہم جوجے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے تصور کیا ہے، ہم جانتے ہیں ان بستیوں کو۔ میرے بھائیوں، جہاں کپڑے اتار کر، میرے بھائیوں، گجرات کا وہ منظر بھی ہم نے دیکھا ہے میرے بھائیوں کی، جہاں 8 مہینے اور 8.5 مہینے ہم بچے کی ماں پیٹ میں بچہ، لیکن ان جنسنگھیوں نے، ان رام بھکتوں نے رام کا نام لے کر ترشول سے اس کا بھی پیٹ پھاڑا ہو، اور اس کا پیٹ پھاڑتے ہوئے بھی جے شری رام کے نعرے لگائے ہوں۔ اور تصور کیجئے کہ اس کے پیٹ سے نکلنے والے اس بچے کو جو بیچارہ صحیح سے چیخ بھی نہیں مار سکا، اس کی ماں کی چتا میں جلا دیا گیا ہو۔ کوئی اگنی ہوتری، وویک اگنی ہوتری پیدا ہو اور اس منظر کو دکھائے، اگر حقیقت میں تو نے اپنی اصلی ماں کا دودھ پیا ہے تو، ورنہ میں سمجھوں گا کہ تیری ماں کے دودھ میں ملاوٹ ہے، کسی اصلی ماں نے تجھے دودھ نہیں پلایا ہے۔ مجھے فکر ہے ان کشمیری پنڈتوں کی، اسلام کسی کو اس کے گھر سے بے دخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا ہے، کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ جو ظلم ان کشمیری پنڈتوں پر کیا گیا وہ ظلم تھا، اور جس نے بھی ظلم کیا وہ سب ظالم تھے۔ سخت سے سخت سزائیں اس وقت کی گورنمنٹ کو دینا چاہیے، وہ بھی ہمارے بھائی تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک طرف فلم دکھا کر آگ لگائی جائے، جبکہ گجرات کا منظر بھی تمہارے سامنے، اس پر کوئی فلم نہیں۔ آج کیجریوال نے بڑی اچھی بات کہی ہے، اروند کیجریوال نے، ٹیکس فری کروا رہے ہو، کیوں کروا رہے ہو؟ اس کو یوٹیوب پہ ڈال دو، فری ہو جائے گی۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے میرے پیارے بھائیوں، عقل و شعور سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ 10,000 صحابہ نے جو اخلاق پیش کیا تھا، اسی سے اسلام پھیلا ہے، اسی سے اسلام پھیلا ہے، اسی سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریے کہ ہمارے اندر وہ اخلاق پیدا ہو جائے۔ اب اخلاق و کردار کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے میرے بھائیوں جو ہم غیر مسلموں کو متاثر کر سکیں۔ شراب ہم سب سے زیادہ پیتے ہیں، کتنی چیزوں پر آپ اب ہنگامے کرو گے، اب آپ کی شکل یہ بنائی جائے گی کہ مسلمان ہر چیز میں ہنگامہ کرتا ہے، کتنی چیزوں پہ ہنگامہ کرو گے آپ؟ کشمیر فائل بنی ہنگامہ کرو گے، اس کے بعد حجاب کا مدعا اٹھے گا ہنگامہ کرو گے۔ ارے آپ خود اپنی لڑکیوں کے لیے مدرسے کھولو، آپ خود اپنی بچیوں کے لیے انٹر کالج بناؤ، آپ خود اپنی بچیوں کے لیے میڈیکل کالج بناؤ۔ 1 روپیہ بہار کے اندر مان لیجئے، بہار کے اندر مان لو اگر 2 کروڑ بھی مسلمان ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، 2 کروڑ بھی مسلمان ہیں، 1 روپیہ اگر روز دے تو 2 کروڑ روپے کا چندہ روز ہوگا۔ 1 مہینے میں کتنا کروڑ ہو جائے گا آپ بناؤ۔ لیکن یہ قوم
पान खाकर थूकना गवारा कर लेगी, लेकिन 1 रुपया रोज चंदा देना गवारा नहीं करेगी। सिर्फ 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया रोज, 1 महीने में 30 नहीं दे पाओगे। 1 रुपया रोज अगर चंदा करने लगो आप तो 2 करोड़ रुपया रोज चंदा होगा। 1 महीने में सोचिए मेरे भाइयों, 60 करोड़ रुपया। 6 महीने में आप कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, आप बनाइए। और ड्रेस कायम करिए और हिजाब रखिए लड़कियों के लिए कि हमारे यहाँ स्कूल का ड्रेस है हिजाब, आप रखिए। कितने आप हंगामे करेंगे, कितने एहतजाज करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे, आप एहतजाज नहीं कर पाएंगे। अभी दूसरी चीज पेश कर दी जाएगी, दूसरी खत्म करेंगे, तीसरी चीज पेश कर दी जाएगी, तीसरी पेश करेंगे, चौथी चीज पेश कर दी जाएगी। आप कितने हंगामे करेंगे। बदपरहेजी कुछ ज्यादा हो गई मेरे भाइयों हमसे आज। और ट्रेन का सफर हम करते हुए मेरी कभी 1-2 घंटे में आवाज नहीं बैठी है। खैर 2 घंटा में बोलता ही हूँ, लेकिन 1:45 बज गए हैं मेरे भाइयों, गला साथ नहीं दे पा रहा, मेरा तकलीफ हो रही है मुझे बहुत ज्यादा हलक में बोलते हुए, क्योंकि मैं कुछ ज्यादा चीख दिया हूँ। इंशाअल्लाह कल से मेरा गला फिर ठीक होगा। हम आज माजरत चाहते हैं आपसे, क्योंकि हम चल नहीं पा रहे हैं आगे। मैं भी किसी का बेटा हूँ, मेरी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझे, अपना एहसास पैदा करें और अक्ल और शऊर से काम लें। इस इदारे को ज्यादा से ज्यादा ताबून फरमा जाएं। मेरी गुजारिश है कि यही इदारे जिंदा रहेंगे तो आपका मुस्तकबिल रोशन होगा, वरना आपकी बर्बादी का प्लान पूरा बनाया जा चुका है। अल्लाह ताला हमें अक्ल और शऊर से काम लेने की तौफीक अता फरमाए और हमें मुत्तफिक होने की तौफीक अता फरमाए। हनफी, बरेलवी, शिया, सुन्नी सबको एक प्लेटफार्म पर जमा होने की तौफीक बख्शे।